نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، استعینوا تم سب مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاة اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا اور تم مت کہو، لمن ان کو جو یقتل قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس اور کچھ مال اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین وہ جو اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی بھی مصیبت کوئی بھی تکلیف، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، وانا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت بھی ہے، واولئک هم المہتدون اور وہی لوگ ہی سب ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر اور جو بندہ حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع اور جو بندہ خوشی کرے گا، خیرن کوئی بھی نیکی، تطوع سے مراد نفل عبادت زائد عبادت کرنا چاہے گا تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہ بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور علم والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد اس کے بعد کہ بیناہ ہم نے بیان کر دیا اس ہدایت کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک وہی لوگ ہیں کہ یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا ہاں مگر وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی، واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور پھر جو چیزیں چھپائی تھیں انہوں نے وہ بیان کر دیا سب، فاولئک اتوب علیہم تو یہی لوگ ہیں کہ اتوب علیہم رجوع کرتا ہوں، علیہم ان پر، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی رجوع کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ بس یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی بھی ان پر لعنتیں ہیں، خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ وہ سب مہلت دیے جائیں گے کہ جہنم میں کوئی ان کو چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، هو الرحمن الرحیم وہ نہایت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رکوع یہاں تک کمپلیٹ ہوا، اس کا ترجمہ اور اب اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ جس طرح پچھلا مضمون چل رہا تھا قبلے کی تبدیلی کا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا قبلہ تبدیل ہوا، اور یہاں سے اب میں نے یہ بتایا تھا کہ قبلہ تبدیل ہونا صرف ایک جہت کا بدلنا نہیں تھا، بلکہ ایک منصب امامت سے ایک امت کو معزول کر کے دوسری امت کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ منصب پر فائز کرنے کے بعد وہ تو ہو گیا، قبلہ بدل گیا، اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منصب تمہیں سونپا گیا ہے نا،
یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے کہ جس پر تمہیں لٹایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے، یہ پرختن اور کٹھن مراحل ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ تم پر ایک بہت بڑا بھاری بار اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے مصائب کی بارش تم پر ہوگی، سخت آزمائشوں میں تم ڈالے جاؤ گے اور طرح طرح کے نقصان تمہیں اٹھانے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے استعینوا بالصبر، کہ صبر کرنا ہے، مدد حاصل کرنی ہے اللہ کی صبر کے ساتھ، کیونکہ یہ کٹھن راستہ ہے، اس میں تم آزمائے جاؤ گے۔ اور آتے ہی قبلے کی تبدیلی کا پیغام آتے ہی الزامات، اعتراضات، اس کی بوچھاڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا، تو ساتھ ہی مسلمانوں کو بتایا جا رہا اب تم نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پر صبر کرنا ہے، استعینوا بالصبر، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ، اور دوسرا والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ اسی طرح کی آیت پیچھے بھی آئی تھی بنی اسرائیل کے ذکر میں، کہ انہیں پہلا جو رکوع تھا بنی اسرائیل سے خطاب کا، اس میں تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اور یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ڈرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اب وہی بات امت مسلمہ کو کہی جا رہی ہے کہ تم نے جو ہے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ صبر جو ہے یہ مسلمان کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں نا، مصائب آئیں وہ آنے ہیں، ہر بندے پر آنے ہیں، یا تو وہ صبر کرے جس کا بہت بڑا اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، یا بے صبری کرے تو کر تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت اور شان بیان کی ہے کئی مقامات پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا سورہ یوسف میں، ہم پڑھیں گے تو واقعے کے آخر میں جب یوسف علیہ السلام کو ملک کی جو ہے وہ سربراہی مل گئی، وزارت مل گئی، اور وہی بھائی جو کنویں میں پھینکنے والے تھے وہ سامنے آئے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ جو بندہ بھی صبر کرے گا، یہ سارا جو مقام مجھے ملا ہے صبر کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی امامتیں، دنیا میں اپنے کام کے لیے ہم ان لوگوں کو چنتے ہیں، ان لوگوں کو بڑا بناتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، صبر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ان کا یقین اور ایمان ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو ہم دنیا کی امامتیں دیتے ہیں۔ صبر کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا صبر ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھنا، صبر کرنا، گناہ نہ کرنا۔ جھوٹ بولنے سے فائدہ ملتا ہے، پرافٹ مل رہا ہے، لیکن صبر کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا۔ دل کر رہا ہے حرام کھانے کو، دل کر رہا ہے غیبت کرنے کو، دل کر رہا ہے گالیاں دینے کو، طبیعت اور مزاج کیا کہتی کہ اس بندے نے میری اہانت کی، توہین کی، اس کو گالیاں دوں، اس کو برا کہوں، اس کی غیبت کروں، تو اپنے آپ کو اس گناہ سے روکنا۔ ظلم کے لیے انسان کا نفس اس کو ابھار رہا ہے، میں فلمیں، گانے، ڈرامے، فحاشی اور یعنی کی طرف دیکھنے کے لیے دل ابھار رہا ہے، نیٹ پر گندگی اور بے حیائی کے لیے نفس جو ہے وہ انسان کو ابھارتا ہے، نفس امارہ ہے اندر، وہ ابھارتا ہے دل گناہ پر۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، کہ گناہ نہ کرنا، گناہ سے رک جانا، یہ پہلا صبر ہے۔ اور دوسرا صبر ہے نیکی کرنا، اور نیکی پر اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، کہ نماز پڑھی ہے نا تو صبر کے ساتھ نماز پڑھنا۔ صبر کے ساتھ نماز کیا ہے؟ ہمیشہ نماز پڑھنا، دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، طبیعت اور مزاج جیسا بھی ہے، نماز پڑھنا۔ سردیوں کے دن ہیں، گرمیاں ہیں، جو بھی موسم ہے، مسجد دور ہے، طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، نہیں جا سکتے۔ اگر ایک ہے کہ بالکل بندہ مجبور ہے نہیں جا سکتا، تو شریعت نے چھوٹ دی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا مزاج کہ آج دل نہیں کر رہا، تو اس چیز کو چھوڑنا اور صبر کے ساتھ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج اور عمرہ، جتنے بھی احکامات ہیں دین کے، ان پر عمل کرنا اور ہمیشگی کے ساتھ عمل کرنا، یہ دوسرا صبر ہے۔ اور صبر کا جو تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کاموں پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں، مصائب آئیں، لوگوں کی طرف سے باتیں سننی پڑیں اور آزمائشوں میں ڈالے جائیں، ان پر صبر کرنا، جس صبر سے اللہ رب العالمین دنیا میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
ہم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ جس طرح صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں کیا حضرت بلال کے ساتھ کتنے ظلم کیے گئے۔ وہ کیوں تھا کہ بلال احد احد کا نعرہ نہ لگایا کر، انہیں تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹا دیا جاتا، اوپر سے جو ہے چھڑیوں سے مارا جاتا، جسم جو ہے لہو لہان ہو جاتا، لیکن پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں بدبخت ابو جہل نے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں پھیریں کہ آنکھیں پانی بن کر پگھل گئیں۔ کتنا ظلم و ستم، کس لیے تھا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، ان کا ساتھ دینا، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننا چھوڑ دو، ہمارے پچھلے مذہب میں آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ یہ ہے صبر کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اسی پر اللہ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے بندے جو صبر کرتے ہیں، استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں، ان پر ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ جتنے میں اشارے کر رہا ہوں نا، ایک ایک کا واقعہ جو ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور ایمان کو گرما دینے والا ہے، لیکن سارے واقعات چونکہ بیان نہیں کیا جا سکتے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، ایک کتاب ہے اردو میں، اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، حیات صحابیات کے درخشاں پہلو، اور ایک میں صحابہ کے واقعات ہیں اور ایک میں صحابیات کے۔ تو ان واقعات کو پڑھیں، اس سے ایمان جو ہے وہ بندے کا وہ جوش میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان کیا تھا۔ اصل لوگ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے دین کے لیے، ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہمیں تو مفت میں مل گیا نا اسلام۔ تو عبداللہ ذوالبجادین کا میں بتا رہا تھا کہ وہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا، باپ پہلے سے فوت ہو چکا تھا۔ چچا نے کہا کہ جو ہے نا اپنے اس کی فیکٹری میں، چچا کی فیکٹری میں کام کرتے تھے، کہا میرا گھر بھی چھوڑ دو، فیکٹری بھی چھوڑ دو، نوکری سے بھی ختم، اور جو تم نے کپڑے پہنے ہیں نا، کپڑے یہ بھی میرے ہیں، میں نے دیے ہیں، اس کو بھی اتارو۔ جوتی بھی اتار لی، کپڑے بھی جسم سے بالکل برہنہ کر کے انہوں نے بھگا دیا گھر سے۔ ایمان کے لیے کتنی قربانی دی۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، پڑھ لینا، سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور تو کریں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جو بندہ آپ نیند کے لیے، نیند کو قربان نہ کر سکے نماز کے لیے، اذان کی آواز آ گئی، وہ سویا ہوا ہے، اپنی دکان نہیں بند کر سکتا نماز کے لیے، رشوت نہیں چھوڑ سکتا، سودی لین دین کاروبار جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، کہتا ہے مجبوری ہے، کیا کروں میں۔ تو بڑی قربانیاں دینا تو بڑے دور کی بات ہے نا، جہاد کے لیے جانا اور اپنی جان قربان کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہم صبر کریں، اور صبر کے جو 3 درجے اور مقام بیان کیے ہیں ان کو آخری درجہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مشکلات آئیں گی، اور ساتھ جو ہے وہ بتا دیا گیا استعینوا کہ تم مدد طلب کرنی ہے ان مشکلات اور مصائب سے نکلنے کے لیے۔ جتنے بھی فتنے آج اس وقت جو ابھی آگے آ رہا ہے، سب سے بڑا ہم پر جو خوف و ہراس مسلمانوں پر قائم ہے، اس کے لیے جو ہے نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، تہجد میں دعائیں مانگیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمارے مستقبل کو جو ہے وہ روشن فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سے مشکلات اور پریشانیاں دور لے جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس ساتھ سے مراد کیا ہے؟ وہی میں نے شروع میں بھی شاید بتایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت، اصل جو تفسیر کا پہلا درجہ ہے نا، کہ قرآن سے تفسیر کرنا، کہ ایک آیت میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز بیان ہوئی ہے، تو وہ دیکھیں قرآن کی کسی دوسری آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے، تو یہ تفسیر بالقرآن، قرآن کے ساتھ تفسیر کرنا۔ اور دوسرا درجہ ہوتا ہے قرآن کی حدیث کے ساتھ تفسیر کرنا، کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وہ ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، تو کیا کہا؟ اذهبا اننی معکما، موسیٰ اور ہارون تم جاؤ دونوں فرعون کے پاس، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ ہونے کی تفسیر آگے کی اسمع و ارا، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے، کہ میں سن رہا ہوں جو تم بولو گے، جو تمہیں جواب دیا جائے گا، و ارا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو معیت سے مراد اللہ کی مدد۔ اللہ کی اگر مدد چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، واہ ویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب چونکہ
سب سے بڑی مصیبت وہ موت ہے، اور موت بھی چونکہ جہاد کے میدان میں جنگ کرنا، کیونکہ جنگیں پہلے ہو چکی تھیں، آگے بھی ہونی تھیں، اور اس کے لیے مجاہدین کا اور جہاد کے اندر ایک فوت ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ چونکہ ایک ہمت شکن اثر ڈالتا تھا دلوں پر کہ کتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو میدان جہاد میں فوت ہو جائے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ ایک عام موت ہے ہر بندے کی، لیکن جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے لڑتا ہوا اپنی جان قربان کر بیٹھا، اس کو اب مردہ نہیں کہنا۔ یہ تو اصل زندگی ہے، اصل زندگی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، تو اس کو تم مردہ کہتے ہو؟ وہ تو زندہ ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی روح کو جنت کے ایک پرندے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ فوراً شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بعد والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کہو گے نا فلاں فوت ہو گیا، فلاں مردہ ہے، فلاں مردہ ہے، تو لوگوں پر ایک کیا اثر پڑے گا؟ جہاد کا جذبہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے شہید کو تم نے یہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن وہ زندگی کون سی ہے؟ اسی سے کئی لوگ غلط استدلال بھی لیتے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ بزرگ اولیاء زندہ ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ زندگی کیا ہے؟ اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس زندگی کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ وہ کس طرح کی زندگی ہے، کیسے ہے؟ اسی قبر میں ہے یہ کہیں اور ہے؟ تمہاری عقل میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے بس اتنا کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، ہم نے مردہ نہیں کہنا، ہم نے کہنا وہ زندہ۔ کہاں؟ جنت میں، اللہ کے پاس۔ ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب مزید بتایا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو۔ یہ جو نون پر شد ہے نا، نبلوَنَّ، اس کا معنی ہوتا ہے، اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، اس کا معنی تو ضرور ضرور آزمائیں گے۔ بغیر آزمائش اور امتحان کے تو پتہ نہیں چلے گا نا کون سچا ہے، کون کھوٹا ہے، کون کھرا ہے۔ تو اس لیے آزمائش ہوگی، کس کی؟ سب کی، تمام مسلمانوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جس کا ایمان جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، پکا کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، جنت کے قابل بنانے کے لیے۔ کس سے؟ بِشَيْءٍ، کچھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پیچھے بھی کہا استعینوا بالصبر، صبر کرنا انہی چیزوں پر۔ یہ جو آزمائشیں آئیں گی، پہلے نمبر پر خوف۔ خوف کیا ہے؟ کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے، سب سے پہلا جو اس پر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ خوف کی ہوتی ہے۔ ہر وقت وہ اسکول جا رہا ہے تو خوف، آج سبق یاد نہیں کیا، مار نہ پڑ جائے، گھر میں ادھر ادھر کبھی کس چیز کا خوف، کبھی کسی چیز کا۔ تو یہ خوف جو ہے یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جس کا ایمان جتنا مضبوط ہو، جو نماز اور صبر کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نفل پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اور اللہ سے مدد طلب کرنے والا، اس کے دل میں ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، کسی اور چیز کا ڈر اور خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ آج بھی آزمائش سب سے بڑی، میں نے ابھی کہا نا، اس وقت بہت بڑا خوف و ہراس جو دنیا پر ہے، اب وہ چند دن پہلے بہت زیادہ تھا، اب کچھ کم ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس وائرس کا، کرونا وائرس کا، کہ کہیں ہمیں مار نہ دے، ہلاک نہ کر دے، تباہ نہ کر دے، کیا نہ کر دے۔ یہ خوف ہے نا، وہ نیچرل ہے، وہ بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، الگ بحث ہے۔ وہ بحثیں ہو رہی ہیں میڈیا پر، آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن خوف تو ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بنایا گیا ہے، فتنہ ہے، پروپیگنڈا ہے، تو وہ بھی پھر خوف ہے۔ اگر فطرتی ہے یہ تو پھر بھی خوف ہے۔ اور اب مزید جو ہے ویکسینیشن جو کی جا رہی ہے، وہ بن چکی ہے، وہ لگ رہی ہے، تو اس پر بھی خوف۔ دونوں طرف سے رائے موجود ہیں کہ فائدہ دے گی، وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں پر ہوگا۔ اگر ہے واقعتاً بیماری تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو لگے گی اللہ کی مرضی سے لگے گی۔ اور اگر فتنہ بھی ہے وہی مبتلا ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا،
لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کوئی چیز نقصان کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر اللہ رب العالمین نہ چاہیں۔ تو ایمان والے کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا۔ اور دعائیں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے صبح 3 مرتبہ پڑھ لے، پوری رات کوئی بھی بیماری موذی مرض اس کو اثر انداز نہیں ہو سکتا، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ شام کو پڑھ لے ساری رات حفاظت میں، صبح پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں۔ تو ان دعاؤں پر یقین ہو، اعتماد ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ گارنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان ہو تو گارنٹی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی بیماری اثر انداز نہیں ہوتی۔ جبکہ ویکسین دینے والے وہ یہ گارنٹی نہیں دے رہے، ابھی بھی لگائیں صحیح، اور کئی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعتماد پر لگائیں، اور پھر یہ گارنٹی بھی نہیں کہ کیا لگانے کے بعد آپ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ مجھے کرونا نہیں ہوگا دوبارہ۔ اگر ویکسین لگوا لی، وہ لگانے والے بنانے والے ڈاکٹر حضرات یہ آپ کو نہیں لکھ کر دیں گے کہ آپ لگوا لیں تو پھر نہیں ہوگا، کہتے ہیں پھر بھی جو ہے خطرہ پھر بھی رہے گا۔ چلو کچھ لیمٹ کے لیے کہہ دیں کہ اتنے سال یا اتنے مہینے آپ کو نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں خطرہ جس طرح پہلے ہے ویسے بعد میں بھی رہے گا۔ اسی لیے ہے نا کہ آپ ساری احتیاط بعد میں بھی کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں گارنٹی ہے، ان دعاؤں کو یاد کیجیے اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس خوف کو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس کو دور لے جائیں، اور اس بیماری ہے، فتنہ ہے، جو بھی ہے پروپیگنڈا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور لے جائیں اور ہمیں امن دیں۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ساری امت مسلمہ اللہ سے ہم دعائیں کریں گے، نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کریں گے، تو اللہ رب العالمین خوف کو دور لے جائیں گے، بلجوع اور بھوک سے، بھوکھا رکھ کر، تکلیف دے کر۔ اور یہ آزمائش جو ہے صحابہ کرام کی ہوئی، کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں ہوتا تھا، کئی دن کے بھوکے تھے، لیکن پھر بھی وہ جہاد کے لیے جاتے تھے، لڑائیاں کرنے جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس تو قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں گھر میں، جو ہے نا کئی قسم کی ڈشیں ہم جو ہے نا اپنے دسترخوان پر رکھ کر کھا کر ان کو ضائع کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں آج جو ہے نا وہ مزہ نہیں آیا، سکون نہیں آیا، فلاں چیز خراب تھی، اس میں مرچیں زیادہ تھیں، اس میں نمک کم تھا، فلاں تھا، یوں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وقت کو دیکھنا چاہیے ان صحابہ کرام کو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، نقصان، مال میں گھاٹا آ گیا، نقصان آ گیا، کاروبار جو ہے وہ پست ہو گیا۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گئے، والدین، کوئی بھی رشتہ دار، ان کو فوت کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی، پھل بھی تو ایک مال ہے، یہاں 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک پھلوں کی کمی سے مراد کہ پھل وہی جو باغات ہیں ان کے پھل، لیکن وہ تو پیچھے آ گیا نا مال میں، پھل بھی باغات بھی تو مال میں ہے نا، لیکن پھلوں کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ثمرات، محنتوں کے ثمرات کے ضائع کر دینے سے، کہ محنت کی، سال محنت میں لگا رہا لیکن سال کے بعد نتیجہ 0 نکلا، وہ محنت کا ثمر جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی ہم آزمائیں گے۔ اور اس سے سب سے بڑی آزمائش جو ہے محنت کا ثمر جو ہے ضائع ہونا، اس کی آزمائش ہوتی ہے جو بندہ پہلے ایک غلط ڈائریکشن پر تھا، غلط لائن پر تھا۔ پچھلے سبق میں بتایا نا، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی گول ہے، مقصد حیات ہے، اس کے گرد جو ہے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا کیریئر بناتا ہے۔ تو اس طرح اب کسی بندے نے اپنا غلط مقصد سیٹ کیا ہوا تھا، اپنا کوئی گول بنایا ہوا تھا، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، کئی سال لگائے کیریئر بنانے میں، اب اس کا ایک مقام بن چکا ہے، ایک منصب ہے، لیکن بعد میں اس کا قبلہ بدلا، اس کی ڈائریکشن بدلی، اس کو پتہ چلا جس راستے پر میں جا رہا ہوں یہ تو غلط ہے۔ مثلا کوئی ہے مسلمان لیکن وہ فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، فلمیں بناتا ہے، گانے گاتا ہے، نماز سے دور، ہر قسم کی چیزوں سے دور ہے۔ اب اس نے ایک مقام اور مرتبہ اپنا بنایا ہوا ہے، کئی سال محنت کر کے، پیسہ بھی اس کو آ رہا ہے، شہرت بھی مل چکی ہے، دولت بھی ہے، عہدے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کہیں دور جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا میرا کام جو ہے غلط ہے، یہ کرنے والے آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا، میں تو گناہوں کو خود بھی گناہ کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی لگایا جا رہا ہوں۔ اب وہ اپنا کیا کرتا ہے؟ اپنا قبلہ درست کرتا ہے، اپنی لائن بدل لیتا ہے، تو اس کو یہ ساری زندگی کا جو محنت ہے، جو ایک بنایا عہدہ اور منصب اور پیسہ اور دولت سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ثمر قضا، یہ آزمائش ہے، تو یہ جو چھوڑ دے گا اس کو، اس آزمائش میں پورا اترے گا، وہی ہے بشر الصابرین، ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔
اور کئی دیندار بھی، پیغمبروں کا بھی امتحان ہوا۔ پیغمبروں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی، تبلیغ کی، لیکن نتیجہ چند بندے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح کئی دین کے داعی، دعوت دینے والے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن نتیجے میں آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ کوئی بندہ جو ہے ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا، اسلام قبول کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی محنت کا فائدہ نہیں ملے گا، ثمر ملے گا، اجر ملے گا۔ تو ان چیزوں سے آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اللہ یہی جو تھوڑی بہت آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ ہمیں انہی سے گزار کر، ان میں ثابت قدمی دے کر اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ بڑی آزمائشوں میں اللہ ہمیں نہ ڈالیں، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ خود بندہ آزمائشیں نہ مانگے، ٹھیک ہے نا۔ ایک صحابی اس نے دعا مانگ کر اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے میرے گناہوں پر جو تکلیف دینی ہے نا دنیا میں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا اللہ کے بندے آپ نے یہ کیا کر لیا؟ آپ اللہ کی آزمائشیں کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ یہ تھوڑی بہت جو آزمائشیں ہیں انہی سے ہی گزار کر بس، کیونکہ آزمانا تو ہے اللہ نے، ہمیں وہی دیں ہمارے ایمان کے لیول کے مطابق، جس سے ہم پاس ہو جائیں۔ ہم سے ویسا وہی امتحان لیں کہ جس امتحان سے، یہ نبلونہ آزمائش امتحان ہے، ہم سے وہی امتحان لیں کہ جس سے ہم پاس ہو جائیں، جس سے ہم گزر جائیں۔ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اس امتحان سے گزار لیں، اور اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اپنی جنتوں کا وارث بنا دیں۔ اصل یہی ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آئے۔ پچھلے سبق میں بھی بار بار یہی کہتا رہا کہ اپنے مقصد کو دیکھیں کہ ہم کیوں جی رہے ہیں دنیا میں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اگلی زندگی سنوارنے کے لیے ملی ہے، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کے لیے ملی ہے۔ یہی میرا جملہ یاد رکھا کریں کہ یہ جو زندگی ملی ہے اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانے کے لیے ملی ہے۔ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا رہے ہیں یا نہیں۔ جنت کے قابل بنائیں، اور اس جنت کے قابل بنانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ آگے مزید کہا گیا کہ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کے لیے خوشخبری ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ موت کی خبر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ مصیبت پر بھی یہاں جیسے کہا جا رہا ہے، کوئی بھی دکھ اور تکلیف اور مصیبت کی بات سنیں تو کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ جب مشکل اور مصیبت آئے تو کیا کہیں؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ۔ اللہ یہ جو مصیبت اور مشکل آئی ہے اس کو تو ہٹانے والا ہے اور اس سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کے شوہر فوت ہو گئے، ابو سلمہ، اور بڑے ہی وہ کہتے ہیں میرے بہت ہی اچھے شوہر تھے، بہت محبت اور پیار کرنے والے، اور میں سمجھتی تھی کہ شوہر فوت ہو گئے نا، ام سلمہ کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ ان جیسا شوہر تو مجھے ملے گا ہی نہیں، لیکن فرماتی ہیں رسول اللہ کی دعا پر مجھے بڑا اعتماد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر عطا کر۔ لیکن کہتے ہیں ساتھ دل میں آتا کہ ابو سلمہ جیسا مجھے کہاں سے ملے گا۔ فرماتی ہیں کہ یہ دعا بھی پڑھتی رہی پورے یقین کے ساتھ۔ جیسے ہی میری عدت کے دن ختم ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہتی ہیں میرا اتنا ایمان بڑھا، کہتے ہیں میں نے تو ام سلمہ تھی، میں ام سلمہ سے مجھے اللہ رب العالمین نے اٹھا کر ام المومنین بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ تو آج ہم بھی کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کہیں پر کوئی مشکل آ جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ با ویلا کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے۔ کئی جو ہے نا لوگوں کی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا، زور زور سے چیخنا، چلانا اور جاہلیت کی آوازیں نکالنا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ ہاں، فوتگی کے وقت کوئی فوت ہوا ہے عزیز رشتہ دار، تو آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ تو دل کی نرمی والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، حضرت ابراہیم، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا، تو چھوٹا بچہ تھا، آپ کی آنکھیں آنسوں برسا رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تو نے مجھے غمگین کر دیا ہے، ان العین لتدمن، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میں اپنی زبان سے صرف وہی لفظ بولوں گا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔
زبان سے واویلا کرنا اور ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، یہ منع ہے، یہ برا ہے، ورنہ آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ ایک فطرتی تقاضا ہے، اور دل کی نرمی اسی کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ صبر کرتے ہیں ہر آزمائش پر، واویلا چیخ و پکار نہیں کرتے۔ یہی اس آج کے سبق میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آئے، مشکل آئے، چاہے دین پر عمل کرتے ہوئے لوگ تمہارے اوپر باتیں کریں، کیونکہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، امتحان ہوں گے، ہر قسم کے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ دنیا کا تمہارا نقصان ہو، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، ٹھیک ہے نا، تمہاری محنتیں ضائع ہو جائیں، واہ ویلا نہیں کرنا، چیخ و پکار نہیں کرنی، اور ان نقصانات کو دیکھ کر اپنا جو ہے قبلے سے مراد اپنا مقصد حیات وہ نہیں تبدیل کر دینا کہ میں نے اتنی دین میں محنت کی، اتنے سال میں نے مدرسے میں پڑھایا، اتنے سال میں نے پڑھا، اتنی جو ہے نا میں نے تبلیغ کی، مجھے کیا ملا؟ ٹھیک ہے نا، اس پر صبر کرنا ہے، اجر اللہ سے لینا ہے، نتیجے آخرت میں نکلنے ہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان ہونے ہیں، نبلونکم، آزمائشیں ہونی ہیں، لیکن ان امتحانوں کا نتیجہ، ان امتحانوں کے نمبر کس بندے کو کتنے نمبر ملے، کون کس پوزیشن پر پاس ہوا، وہ نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے، دنیا میں نہیں دیکھنا۔ ان امتحانوں سے صبر کرتے رہنا ہے اور اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرنی ہے۔ آگے اولئک علیہم صلوات، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی عنایات ہیں، نوازشیں ہیں، کہ جو صبر کرتے ہیں، اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پر دنیا میں بھی اللہ کی عنایتیں ہیں اور آخرت میں بھی انہی پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوں گی۔ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہاں پر آگے ان الصفا والمروہ مزید اور بات کی گئی، کیونکہ قبلے کی تبدیلی کی بات پیچھے ہوئی تھی، تو بیت اللہ میں طواف بھی کرنا ہے۔ ایک جو مشرکین مکہ میں ایک بات پائی جاتی تھی، وہ طواف کرتے تھے اور صفا مروہ کی سعی وہ نہیں کرتے تھے، تو کہا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں۔ فمن حج البیت، جو بندہ بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو وہ اس کو حرج سمجھتے تھے کہ نہیں کرنی سعی، تو اللہ نے فرمایا سعی کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ہے، جو سعی نہیں کرے گا اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرہ کرنے گیا ہے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، عمرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حج کے لیے گیا ہے پھر بھی سعی نہیں کی، اور سعی کیا ہے؟ آپ میں سے جو گئے ہیں بیت اللہ ان کو تو پتہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو لے جائیں، بار بار لے جائیں، اللہ بیت اللہ کی رونقیں بحال فرمائے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اصل میں کیا تھا کہ حضرت ہاجر علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر وہاں چلے گئے، چھوٹا معصوم بچہ ہیں، چلے گئے، بتایا بھی نہیں، کچھ بولتے بھی نہیں، تو حضرت ہاجر نے بچے کو وہاں لٹایا پانی کی تلاش میں، صفا پر چڑھ گئیں، پہاڑی تھی، اب تو تھوڑے سے نشان وہاں باقی ہیں، بہت بڑی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں، کس لیے؟ تاکہ دور سے کوئی لوگ نظر آئیں، پتہ چلے کہ وہاں پانی ہے، میں وہاں چلی جاؤں، کوئی آبادی نظر آ جائے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں پھر نیچے آئیں تاکہ دیکھوں کہ کہیں میرے بیٹے کو جنگل کے درندے تو اٹھا کر نہیں گئے، بے آباد ویران سنسان تھا نا، بیٹے کو دیکھا، لیکن پھر اس کا بلکنا، اس کا تڑپنا، اس کا ایڑیاں رگڑنا وہ برداشت نہ ہو سکا، پھر جو ہے نا مروہ پر دوڑ لگائی، مروہ پر چڑھ گئیں کہ کہیں سے کوئی آبادی نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہاں پانی ہے، کہیں سے کوئی دھواں اٹھتا ہوا نظر آ جائے تو پتہ چلے کہ وہاں آبادی ہے، میں جاؤں اور اپنے بچے کے لیے وہاں سے پانی لے کر آؤں، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر نیچے اتریں، دیکھتی ہیں کہ کہیں بچے کو کوئی درندہ نہ اٹھا لے، پھر اس کا تڑپنا جو ہے وہ برداشت نہ ہوا، پھر صفا پر دوڑ لگا دی۔ اسی طرح صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے، 7 چکر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں کیوں ٹھہری تھیں؟ کیوں ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم چلے جاؤ، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اذ لا یضیعن اللہ ابدا، ابراہیم چلے جاؤ، اگر اللہ کا یہی حکم ہے کہ یہیں چھوڑ دو، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس قدر جب اس عورت کا ایمان تھا، ہماری ماں کا اتنا اللہ پر یقین، اعتماد کہ بے آباد ویران سنسان جنگل میں کہتی ہیں ابراہیم تمہاری ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ، ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کیسے ضائع نہیں کیا؟ وہ دوڑنا، وہ محنت کرنا، وہ بھاگنا، وہ پہاڑیوں پر چڑھنا،
اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنی عبادت بنا دیا کہ اب لاکھوں روپے لگا کر جانے والا حاجی اسی طرح نہ دوڑے، صرف چکر نہیں لگانے، دوڑنا ہے، وہاں آپ نشان لگے ہوئے ہیں ان جگہوں پر، ویسے جس طرح اماں ہاجرہ دوڑی تھیں نہ دوڑے، اللہ کو اس کا عمرہ منظور نہیں، اس کا حج منظور نہیں، اس کے لاکھوں روپے ضائع ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان صفا اور مروہ، وہ میری بندی جس طرح دوڑی تھی اسی طرح تم نے بھی دوڑنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کیا تھا پیچھے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ آزمائش، امتحان، کتنا بڑا امتحان تھا ان کا، ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش میں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو گزارا تھا۔ تو بڑے لوگوں کی جن کا ایمان اور مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو امتحان بھی بڑا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ جس طرح وہ امتحان میں پاس ہوئے تھے، وہ واقعہ بھی ذہن میں رکھو مسلمانوں، کہ انہوں نے آزمائش میں جب امتحان میں پاس ہوئے تو دنیا میں بھی ہم نے رہتی دنیا تک ان کے لیے ان کی یاد ہم نے جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بندہ خوشی سے کوئی نفل کام کرے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ حضرت حاجر نے کیوں ساری چیزیں کی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ شاکر ہیں، قدردان ہیں۔ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو نا تو اس کا معنی ہوتا ہے شکر کرنے والا، اور شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قدردان، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کی قدردانی کرتے ہیں۔ بندے نے محنت کی، کوشش کی تو اس کے نمبر لگیں گے، قدردانی ہوگی۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ بندے نے مزدوری کی ہے، شام کو مزدوری نہیں ملی، شاگرد نے محنت کی، اچھا سبق یاد کیا، پیپر اچھا لکھا، اس کو نمبر ہی نہیں ملے، شاباشی نہیں دی کسی نے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فائدہ تو نہ ہوا کہ میں نے محنت کی تھی، اس محنت کا نتیجہ ہی نہیں نکلا، مجھے شاباشی کسی نے نہیں دی، انعام ہی نہیں ملا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے محنت کرو۔ دنیا میں کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ محنتیں ضائع جاتی ہیں، دنیا داروں کے لیے جب کی جائیں نا، دنیا کے لیے کی جائیں تو کئی دفعہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں، نتیجے بھی نکلتے ہیں، کبھی ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کے لیے محنت کرو، مجھے راضی کرنے والے بن جاؤ، میرے لیے محنت اور کوشش کرو تو میں شاکر ہوں، تمہاری ہر محنت پر، ہر عمل پر اس کی قدردانی ہوگی، نمبر لگیں گے، اور قیامت کے دن اس کا تمہیں نتیجہ اور بدلہ اور انعام ملے گا۔ کبھی دنیا میں بھی مل جاتا ہے، آخرت میں بھی تو انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے والا بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قدردانی کی، یہ بھی جو پیچھے جو میں نے واقعہ بتایا کتنی بڑی قدردانی ہے اماں ہاجرہ کی، ان کی محنت کی، انہوں نے اللہ پر جب ایمان اور یقین اور اعتماد اور امتحان میں کامیابی، صبر، کہ اپنے پیاسے بچے کو بلکتا ہوا دیکھ کر کون جو ہے نا اتنا صبر کر سکتا ہے، اور شوہر سے کہے کہ تم چلے جاؤ، ہیں؟ آج اس طرح کی ایمان والی عورت کہاں سے ملے گی؟ تو صبر ہے اتنا، تو اللہ فرماتے میں پھر شاکر بھی ہوں، قدردانی بھی ہوگی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، اب مزید جو ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں، جو صورت کا دوسرا حصہ تھا، یہودیوں کے متعلق باتیں ہوئیں۔ اب یہاں ان آیتوں، ایک آیت یہ ہے اور ایک میرے خیال سے آگے بھی آئے گی، آخری دفعہ ان سے خطاب ہے، اور پھر آگے سارا خطاب جو ہے امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ یہ پیچھے والی باتیں بھی امت مسلمہ کے ساتھ تھیں، اور چونکہ پیچھے کافی سارے باتیں یہودیوں کے متعلق ہو چکی تھیں، یہاں پھر ایک مزید بات کہی گئی اور ان کو دعوت ایمان بھی دی گئی دوبارہ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل۔ یہودیوں نے چھپائے ہوئے تھے، ساری دلیلیں تورات میں موجود تھیں کہ رسول اللہ آخری اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، ساری چیزیں چھپائی ہوئی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو چھپا لے، ہدایت کو چھپا لے، بعد اس کے کہ بیناہ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو کتاب میں بیان کر دیا، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اللہ فرماتے اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یہ لعنتی لوگ ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے انہی پر لعنت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے تنبیہ ہے کیا، کہ تم نے علم کو نہیں چھپانا، یہ کتمان علم کی سزا ملی کہ اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ علم کو چھپایا، تو آج ہمیں بھی چاہیے، علماء کو، خصوصاً علماء کو، کہ جو اللہ نے علم دیا ہے چھپانا نہیں چاہیے۔ وہ کیوں چھپاتے تھے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے، اپنے منصبوں کے لیے، اور من پسند کے مسائل جب لوگوں کو بتاتے تھے تو پھر من پسند کے نذرانے اور من پسند کی فیسیں اور پیسے وہ ان سے ملتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم کو نہ چھپائیں، وہ چاہے دنیا کا علم ہو، اس علم سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے
تو چھپانا نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے۔ دین کا علم تو ویسے بھی چھپانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کی لگامیں ڈالی جائیں گی کہ جس کے پاس علم ہوا اور اس نے اپنے اس علم کو چھپا لیا اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی لگامیں ڈالیں گے کہ تو نے اپنے من پسند کے لوگوں کو باز سنائے، من پسند کی تقریریں سنائیں، لیکن جس چیز کی ضرورت تھی، جو خامیاں اور خرابیاں تھیں، وہ نہیں بیان کی۔ آج کئی لوگوں کا یہی وتیرہ بن چکا ہے کہ من پسند کی تقریریں، سریں اور من پسند کی نعتیں، چسکے، کانوں کے چسکے ہی ہیں نا یہ، پھر وہ سنیں گے۔ جو خامی اور خرابی ظاہر کرنے والا، بتانے والا، نشاندہی کرنے والا عالم ہو وہ اچھا نہیں لگے گا، اس کی باتیں اچھی، وہ کہیں گے یہ سخت تقریر کرتا ہے، یہ درس سخت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری خامیاں اور خرابیاں بیان کرتا ہے، تو اس لیے جو اپنی من پسند کے شعر سنائے، من پسند کی جو ہے نا تقریر کرے، سریں سنائے، وہ اچھا لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہی چیز ہے نا جو یہودیوں میں تھی، آج امت مسلمہ میں بھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں۔ الا الذین، ساتھ یہ بھی کہہ دیا مگر وہ لوگ جو توبہ کریں۔ ان یہودیوں کو یہ بھی کہا گیا کہ توبہ کر لیں، اب بھی وقت ہے۔ تابوا واصلحوا، توبہ کے ساتھ شرط کیا ہے، واصلحوا، اپنی پھر اصلاح کریں، لوگوں کو حق بتائیں، وبینوا، یہ شرط بھی ساتھ ہے خصوصاً ان کے لیے جو عالم توبہ کر کے سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کریں؟ بینوا، وہ سب بیان کریں، جو چیزیں وہ پہلے چھپاتے رہے، لوگوں کو نہیں بتایا انہوں نے، یہ مسائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، یہی حق ہے، نہیں بتایا تو وہ بتائیں لوگوں کے سامنے تاکہ حقیقت واضح ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک اتوب علیہم، کہ یہی لوگ ہیں جن کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی وہ جب توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ وانا التواب، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا قرآن کا، وماتوا، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب کافروں پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ یہ کافر، اللہ نے کہا انہی کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی سے دلیل ملتی ہے کہ کافر پر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں جو بہتر مجھے رائے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ لعنت اللہ نے کب کی، جب سارے دلائل آ چکے، براہین آ چکے، ان پر جو حق قبول کرنے کی صلاحیتیں وہ اجاگر ہوئیں، انہوں نے حق قبول نہیں کیا، دلائل دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے حق کا انکار کر دیا، اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جس طرح شروع میں پڑھا تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہریں کب لگتی ہیں؟ مہر لگ گئی، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب ہمیں ہر کافر کا تو نہیں پتہ کہ اس پر دلائل البراہین جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اور اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، تو اس لیے ہمیں اب تکفیر اور یعنی لعنت نہیں ہے تو وہ کافر، لعنت نہیں کرنی چاہیے ان پر، اور ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے ان کو اسلام کی، ایمان کی، تاکہ وہ بھی دین کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لعنت کی کیونکہ اللہ کو پتہ تھا اور مہریں لگ چکی تھیں، جن لوگوں پر مہر لگ چکی ان پر لعنت کی گئی ہے۔ والناس اجمعین خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس جہنم میں، عذاب میں، اور عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے۔ جہنم میں جہنمی اللہ کو پکاریں گے اور داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ ایک دن کی مہلت مل جائے، چھٹی مل جائے، تھوڑا سا عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ آگے قرآن میں آئے گا، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جہنمی کہیں گے ایک دن کی مہلت ملے یا ایک دن عذاب ہلکا کر دیا جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیں، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں۔ آخری آیت میں فرمایا الہکم الہ واحد، سن لو کہ ایک ہی معبود ہے، معبود ایک ہے۔ الہ کا معنی میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، مدد الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، عبادت کی جتنی بھی قسمیں، ہاتھ اٹھانا، دعا مانگنا، سجدہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اور پناہ طلب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ایک ہی ہے اللہ، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں، پھر اس دین کو، اس شریعت کو، قرآن کو آگے بیان کرنے والا بنا دیں، کیونکہ اللہ نے چھپانے والوں کی وعید اب ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو آپ سبق سن رہے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں قرآن کی طرف، تفسیر کی طرف، پڑھیں، سمجھیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔